چلتی ہوئی گلی میں کسی لڑکی کو گھور کے دیکھنے سے اس کی طبیعت کے اندر جو تنفر پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غیرت کو جو ایک کچوکا لگتا ہے، اگر وہ عصمت معاب اور حیا کی پیکر ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ اذیت کا سبب ہوتی ہیں۔ جب گلی سے گزرتا ہوا کوئی اوباش لڑکا اپنی ناپاک نظروں سے کسی پردہ دار خاتون کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو نظروں میں پاکیزگی تقریباً ختم ہو گئی ہے، حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ نوجواناں چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں سے بھی حیا اٹھ گیا ہے۔ تو یہ معاشرہ اس حوالے سے کس قدر گھٹن کا شکار ہے کہ بامر مجبوری گھر سے نکلنے والی خاتون کو کتنی ناپاک، گندی، غلیظ، بھوکی اور شہوانی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس قدر اپنے اندر ایک اضطراب، بے چینی، دکھ، اذیت، تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تو صرف اتنا ہی چہ جائے کہ کوئی اس کو آوازہ کسے، کوئی اس پہ تہمت لگائے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ صرف نامناسب نظر ہی عورت کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ عورت ایک نازک شیشے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک سفر پہ، اور خواتین بھی ساتھ تھیں۔ تو جو اونٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قافلے کے ساتھ اونٹوں کو ملانے کے لیے اس نے اونٹوں کو تیز بھگانا شروع کر دیا، اور ہودج کے اندر خواتین تھیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انجشا کو مخاطب ہو کے کہا، انجشا آرام سے، یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ تو عورتیں نازک آبگینے ہوتی ہیں، ان کے دل چڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو حیا کا جو ایک نور عطا کیا ہے، تو یہ ایسی پھول کی پتیاں ہیں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر پاتی، لیکن غلیظ، مکروہ اور گندی نگاہوں کا جب شکار ہوتی ہیں، حیادار لڑکی پر تو اٹھنے والی نظر بوجھ ہے، اور وہ اس کے اندر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور کوئی آوازہ کسے۔ لیکن یہ تقدس معاب مریم سلام اللہ علیہا، گود میں بیٹا ہے، اللہ کی قدرت تھی، شادی ہوئی نہیں، لیکن ایک آزمائش ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، چونکہ بہت صالحہ تھیں، پارسا تھیں، نیک تھیں، متقیہ تھیں، اور پاکیزہ خاندان کی عالی مرتبت شہزادی تھیں۔ تو جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے، تو وہ گرد گھیرا ڈال کے ذرا تصور جمائیے کیا مشکل صورتحال ہوگی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر، اور پھر اوپر سے تانے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، یہ کیا چاند چڑھایا۔ اب اس مشکل موقع میں حضرت مریم کیا کرتی؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ جو پالنے میں تھے، آغوش میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے پوچھتے ہو کہ بن باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا، اس بچے سے ہی پوچھ لو بن باپ کے کیسے آ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ آئی، اوکھا ویلا بن جائے تو پیغمبروں کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ دعا کرو اوکھے ویلے گنبد خضرا کی طرف دیکھنا اللہ نصیب کرے۔ غم ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، مانگنے والو گنبد خضرا کا سہارا مانگو۔ اور کیا کسی نے کہا تھا، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا۔ تو پالنے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنے اوپر جو کمبل اوڑا ہوا تھا اس کو ہٹایا، اپنا مبارک ننھا سا معصوم سا ہاتھ اپنے یوں زانوں پہ رکھا، اور ان کافروں کی، یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے خطاب کیا کہ پوچھتے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، سن لو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے۔